اور زراعت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو ہمارا کاشتکار اور کسان ہے اس کو دور حاضر کی جدید سہولتوں سے آراستہ کرنا اور ڈیجیٹل پاکستان کا حصہ بنانا وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں صوبہ پنجاب کے اندر صوبائی وزیر زراعت اور ان کی ٹیم جو ہے وہ انتھک محنت کر کے زرعی شعبے کے اندر جو ستیلی ماں کا سلوک ہوتا رہا اور جس طرح سے سب سے اہم ترین 70% اینڈ ابو زرعی صوبے کے محنت کش کاشتکار کسان جو ہیں وہ جس طرح کی سرکاری سرپرستی ہونی چاہیے تھی سابقہ ادوار میں نہ صرف وہ اس سے محروم رہے بلکہ ان کی غیر ذمہ دارانہ اور اس شعبے کو نظر انداز کرنے کی جو دانستہ کوشش تھی اس کا خمیازہ آج جو ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے، کیونکہ یہ لمحہ فکریہ اور بدقسمتی ہے کہ جو ملک جو ہے اس کی اکانومی کا ایگرو بیسڈ والیوم جو ہے وہ 70% سے زائد زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے آبادی اور پنجاب کے اندر بسنے والے کسان اور کاشتکار ہیں، وہ صوبہ جو ہے وہ ملک جو ہے وہ آج بھی زرعی اشیاء اور اجناس جو ہیں وہ درآمد کرنے پہ مجبور ہے۔ یقیناً یہ ماضی کی ناقص پالیسیز کا ہی خمیازہ ہے۔ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنی فوڈ باسکٹ، ہمیں اپنی فروٹ باسکٹ اور ہمیں اپنی جتنی بھی کچن کے ساتھ جڑی ضروریات اشیاء ہے زرعی اجناس کی شکل میں، اس میں پاکستان کو خود کفیل بنانا ہے اور جو ہمارا غریب چھوٹا کاشتکار ہے اس کے لیے کسان دوست پالیسیز لانی ہے۔ بلا شبہ کسان کارڈ کا اجرا جو ہے وہ زرعی شعبے کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے اور پہلی دفعہ کسان کو اس کا حق جو ہے ایک آرگنائز طریقہ کار سے فراہم ہونے جا رہا ہے، اور اس کارڈ سے جہاں اسے اپنے وہ تمام جو حکومتی اقدامات ہیں، ریلیف ہے، سبسڈی ہے، اس کے ساتھ جڑا جو اس کے اوورال کھاد سے لے کے باردانہ تک کا انیشیٹو، اس کو حکومت جو ہے اس کی کسان کی خوشحالی کی کنجی جو ہے اسے کسان کارڈ کے ذریعے کسان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ میں صوبائی وزیر زراعت سے گزارش کروں گی کہ وہ زرعی پالیسی کے وہ تمام پیرامیٹرز جن کو سامنے رکھ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اور منسٹر صاحب کی ٹیم نے کسانوں کے دلوں کے اوپر راج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو شعبہ ہے زراعت اس کو مضبوط بنانے کے لیے، تقویت دینے کے لیے جو انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، منسٹر صاحب میڈیا کو آپ اپرائز کریں اور کس طرح سے ہم یہ توقع کریں کہ آپ کے دور حکومت میں حکومتی کوششیں رنگ لائیں اور یہ جو ہر چیز ہم باہر سے منگوانے پہ مجبور ہیں ہم اس میں خود کفیل ہونے کے لیے جو تگ و دو کر رہے ہیں، میڈیا آپ کی زبان سے وہ سننا چاہتا ہے۔ تھینک یو جی۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں میڈم فردوس عائشہ کاوان
ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں مجھے مدعو کیا اور اپنے ساتھ یہاں آپ تمام دوستوں سے گفتگو کرنے کا موقع دیا. جیسا کہ انہوں نے پہلے بتایا ہے کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں زراعت جو ہے ایک اولی حیثیت رکھتی ہے. ویسے تو ماضی میں آپ نے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ہر حکومت ہی یہ کہا کرتی تھی کہ زراعت ہماری ترجیحات میں شامل ہے، لیکن وہ زبانی حد تک تھی. لیکن اس وقت جو حکومت آئی ہے اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سنجیدگی سے زراعت کے شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ زراعت کو صحیح معنی میں ترجیحات کی شکل دینا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا وزیر اعظم صاحب نے آتے ساتھ ہی جب حلف لینے کے بعد کچھ عرصے میں ہی ایگریکلچر پیکج کا اعلان کیا تھا. اس ایگریکلچر پیکج میں چند فصلات کی پروڈکشن بڑھانے کا بندوبست کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اب پھر بعد میں وزیر اعظم صاحب نے ایک ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان دیا تاکہ ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکے، اور وہ ٹرانسفارمیشن پلان پہ ہم نے عمل کرتے ہوئے جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے ہمیں جون تک کا ٹارگٹ دیا تھا کہ لیکن ہم نے 2 مہینے کے عرصے میں کسان کارڈ کو عملی شکل دے دی. کسان کارڈ بنیادی طور پہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف کرپشن کا خاتمہ کریں گے بلکہ کسان کو وہ سہولیات بھی مہیا کریں گے. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جہاں مین ٹو مین کانٹیکٹ نہ ہو وہاں پہ کرپشن خود بخود ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، اور یہی کسان کارڈ کا ایک مقصد ہے. کسان کارڈ کے ذریعے تمام وہ کاشتکاران جو حکومت پنجاب کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور رجسٹریشن کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی کاشتکار رجسٹر ہو سکتا ہے، ان کو وہ مہیا کیا جائے گا. اور وہ اس کارڈ میں اس کا ایک تو ڈیٹا بیس ہوگا، دوسرا وہ کارڈ بطور ATM کام کرے گا، تیسرا اس کارڈ کے ذریعے جو وہ کسانوں کو سبسڈیز دی جاتی ہیں وہ سبسڈیز بجائے ماضی کے طریقہ کار جن میں بہت سی کباتیں تھیں ان سے ختم ہو جائیں گی، اور ڈائریکٹ کارڈ کے ذریعے وہ سبسڈی کسان کو ٹرانسفر ہو جائے گی، اور یہ تمام کی تمام ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوگی. اور جو کسان کارڈ حاصل کر لے گا وہ کسان پورے پنجاب کے 30,000 پوائنٹس ہوں گے جن پہ جا کے مشینیں جہاں پہ مہیا ہوں گی، اور وہاں کے پہ جا کے بایو میٹرک کرائے گا اور اس کے ساتھ اس کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل جائے گا، اور وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پھر باقی تمام کی تمام ٹرانزیکشنز الیکٹرانکلی ہوں گی، اور اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے گورنمنٹ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ کھاد کے لیے اتنی سبسڈی فی بوری دینی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کارڈ میں وہ کریڈٹ ٹرانسفر ہو جائے گا تمام کارڈ ہولڈرز کو. اور اگر جو کسان بینک سے قرضہ لے گا اور وہ قرضہ بھی آٹومیٹیکلی ایک دفعہ اس کو قرضہ منظور کرانا پڑے گا. یہ جو ہر 6 مہینے کے بعد پٹواریوں کے چکر اور بینکوں کے چکر کسان کو لگانے پڑتے تھے وہ نہیں لگانے پڑیں گے. وہ ون ٹائم اس کا ڈیٹا فیڈ ہو جائے گا اور اس کے مطابق اس کے قرضے کی لمٹ طے ہو جائے گی اور وہ قرضہ کسان کارڈ میں ٹرانسفر ہو جائے گا
اور وہ کسان اس قرضے کو ATM کے ذریعے بھی نکلوا سکے گا اور کھاد یا بیج یا کسی پیسٹیسائڈ کی شاپ پہ جا کے بھی وہ 29,000 شاپ سے وہ اس کو فائدہ حاصل کر سکے گا. اور میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ یہ 30,000 شاپس جو ہیں یہ جو پورا بینکنگ نیٹ ورک کا ATM ہے سسٹم ہے اس کے علاوہ ہے. وہ ATM پہ بھی وہ کسان کارڈ فنکشن کرے گا اور کسان کو وہ تاکہ سہولت مل سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور بر وقت وہ اپنی ان پٹس جو ہیں ضرورت کے مطابق حاصل کر سکے تاکہ اس کی فصل بہتر ہو سکے. یہاں پہ اکثر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ انڈیا میں پیداواری اوسط اتنی ہے اور پاکستان میں پیداواری اوسط کم ہے انڈیا سے. تو میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی جو پیداوار ہے ہمارا پروگریسو فارمر جو ہے یا پروگریسو زمیندار اس کے مقابلے میں پیداوار لیتا ہے، لیکن ہمارا جو اکثریت میں چھوٹا کسان ہے اس کو کریڈٹ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی تھی. وہ وقت پہ نہ کھاد دے سکتا تھا، نہ وقت پہ سپرے کر سکتا تھا، نہ وقت پہ وہ ڈیزل لے کے ٹیوبل چلا سکتا تھا. تو اس وجہ سے اس کی ایوریج نیچے چلی جاتی تھی. اب یہ ایک ایسا میکانزم ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جس میکانزم کے ذریعے کسان یہ تمام انپٹس وقت پہ حاصل کر سکے گا بغیر کسی تگ و دو کے. اس کو صرف کھاد لینی ہوگی تو صرف کھاد کی دکان پہ ہی جانا پڑے گا، لیکن کریڈٹ اس کے کارڈ میں موجود ہوگا. بیج لینا ہوگا تو بیج کی دکان پہ جائے گا، کریڈٹ اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہوگا. تو اس سے اب کسان جو ہے ان ادر ورڈز امپاور ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی میں آج یہاں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فنکشنز آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم آگے آنے والے وقت میں ان فنکشنز کو مزید بڑھائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید فیسلٹیز کسان تک اس کارڈ کے ذریعے پہنچیں اور یہ کارڈ جو ہے یہ اس کو ہم پوری طرح کسان کے بینیفٹ کے لیے یوز کریں. آپ جی بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس انقلابی پروگرام سے 10 لاکھ کاشتکار جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا اور جو پورے زرعی شعبے کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ٹرانسفارم کرنے کے لیے اپنے منشور کے اندر کمٹمنٹ کی تھی، آج ایک اگریسو ایگریکلچر پالیسی کے ذریعے اس روڈ میپ پہ عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ زرعی شعبے کی پیٹھ میں چورا گاؤں کے ماضی کے حکمرانوں نے یہاں ایگریکلچر لینڈ پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں اور صوبہ اور ملک جو ہے وہ اس فوڈ باسکٹ سے محروم ہوا. حکومت ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز نہیں بلکہ لانگ ٹرم روڈ میپ کے ساتھ اس ملک کے اندر زرعی شعبے میں انقلاب لانے جا رہی ہے. اور میں منسٹر صاحب کو چونکہ ادھر پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کسانوں کے لیے انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ 500 روپیہ جو سبسڈی فی بیگ جو ہے وہ کھاد پہ دی جا رہی تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو 1000 روپیہ کر دیا تھا اور اس سے کسان کو سستا بیج اور سستی کھاد کی فراہمی جو ہے اس سے فصلیں ہریالی آئے گی فصلوں کی اور الٹیمیٹلی ہماری ییلڈ جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. اور سی پیک کے اندر چائنا سے سپورٹ لے کے جس طرح سے ہم ٹنل فارمنگ اور لیٹسٹ جدید ٹیکنالوجی سے جڑی جو ایگریکلچر انپوٹس ہیں
ان کو متعارف کرانے جا رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ چونکہ چائنا نے سی پیک کا حصہ بناتے ہوئے ایگریکلچر میں جو ہمیں ہاتھ تھمایا ہے، وہ ہاتھ جو ہے وہ ہماری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ پہ خرچ ہوگا. وہ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرے گا. وہ ایگریکلچرسٹ جو ہمارے سائنٹسٹ، زرعی سائنسدان اور جو مختلف زرعی یونیورسٹیز میں کام کرنے والا ہمارا ہیومن ریسورس ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. کیونکہ پاکستان کے اندر وہ زرعی یونیورسٹیاں بدقسمتی سے دانستہ طور پہ بند کر دی گئی تھی، اور جو پوٹینشیل ان کے اندر تھا، جو ہمارا زرعی سائنسدان زرعی شعبے کے اندر دنیا کے سامنے پیداوار کے حوالے سے نت نئی اقسام متعارف کراتا رہا ہے، وہ ڈس ہارٹ ہو کے پیچھے چلا گیا. اور میں منسٹر صاحب کی طرف سے آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتی ہوں کہ کپاس جو ہے وہ جو ہماری گولڈن کراپ تھی، جس طرح سے وہاں گنے کی فصل کو ریپلیس کر کے ہمارا جو قیمتی زر مبادلہ کا ذریعہ تھا اس کا گلا گھونٹا گیا، تو پرائم منسٹر نے کپاس کے حوالے سے بھی منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ہماری کیش کراپ جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سرکاری سرپرستی دیں. اس کے لیے اچھے بیج اور جو وائرس اور اسپیشلی جو کیڑے مار ادویات ہیں اس کے اندر جو ملاوٹ مافیا ہے، اس ملاوٹ مافیا کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ زرعی ٹاسک فورس بن رہی ہے. اور یہ ملٹیپل انیشیٹیوز ہیں جو حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اٹھا رہی ہے، اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نہ صرف زرعی طور پہ خود کفیل ہوگا بلکہ زراعت کے شعبے میں جو کالی بھیڑیں جو ہیں آپ کا اور آپ کے بچوں کا خون چوس کے ہمیں مہنگی زرعی اجناس امپورٹ کرنے پہ مجبور کرتی رہی ہیں، ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائیں گے اور درآمد پہ خرچ ہونے والا قیمتی زر مبادلہ بھی بچائیں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات لوں، میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ اپ کرنا چاہتی ہوں کہ کل سے ایک الیکشن تھا NA 249 کا، اور اس الیکشن کے اندر اس کا 1 کلومیٹر سے بھی کم جو تھا پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا، یعنی جس کے اندر وہ الیکشن ہو رہا تھا، اور اس الیکشن کے اندر صبح 6 بجے تک رزلٹ کا آنا اور پھر الٹیمیٹلی اس صوبے کی حکومت کا کینڈیڈیٹ کا کامیاب قرار دیا جانا، اور الٹیمیٹلی تمام وہ میڈیا کے میرے قابل احترام اینالسٹ اور عوام کے اور جمہوریت کے درد میں نہ ڈال جمہوریت پسند سوچ رکھنے والے پروگریسو ویژنری ہمارے اینکرز، کسی کی آواز آپ نے نہیں سنی ہوگی. جو ڈسکا میں چیخیں سنائی دیں وہ کسی کو کراچی کے اس الیکشن کے ساتھ چوں چراں بھی نہیں کسی کو سنائی دی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ PTI کے کینڈیڈیٹ کی جیت جو ہے اس کو جس طرح ٹارگٹ کر کے ملائن کر کے جس ادارے کی طرف سے پریس ریلیزز جاری ہوئی اور عملے کے حوالے سے سوالیہ نشان آئے، صرف 40,000 ووٹ کاؤنٹ ہونا تھا. تو 40,000 ووٹ کو کاؤنٹ کرتے کرتے رات بیت گئی اور سحری آ گئی اور صبح ہو گئی. تو جو ہمارے معزز صحافی حضرات ڈسکے کے حوالے سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ان کی چیخیں آؤ بکا میڈیا کی سکرینوں پہ سنائی دے رہی تھی، میں ان کی زبانوں سے اس الیکشن کے حوالے سے بھی سچ سننا چاہتی ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ریفارمز
اس وقت الیکٹورل ریفارمز پاکستان کے الیکشن کے لیے لازم و ملزوم بن گئی ہیں. اپوزیشن کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فی الفور ان ریفارمز کی طرف جانا ہے اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں. ادروائز اس طرح کے کئی الیکشن جو ہیں وہ عبرتناک دردناک تعبیر جو ہے وہ دیتے رہیں گے. تو میں آپ کے سوالات جو ہیں چونکہ منسٹر صاحب سے زیادہ ہونے چاہیے اور ایگریکلچر کے حوالے سے ہونے چاہیے تاکہ آپ کو اور عوام کو یہ آگاہی دی جا سکے کہ زرعی صوبہ جو ہے زراعت کو کس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، اون کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور ہر طرح سے فنانس کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ ہارنے والے کی چیخو پکار زیادہ ہوتی ہے. الحمدللہ آپ تو وہاں پر 5ویں نمبر پر آئے ہیں اور اربوں روپے کا جو عمران خان نے کراچی کا پیکیج دیا تھا وہ بھی وہاں نہیں چل سکا. تو کیا کہیں گے کہ 5ویں نمبر پہ شکست کی کوئی وجوہات اپنی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے اور وزیر اعظم ہمیشہ بہتری کے لیے ہر جگہ پہ اپنی ذات سے، اپنی جماعت سے اور اپنے اراکین سے ہمیشہ آغاز کرتے ہیں اور کبھی بھی ہم اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں نہ چھپاتے اور نہ چھپائیں گے. جو پارٹی کی سطح پہ اٹھانے والے اقدامات ہیں وزیر اعظم یقیناً اس حوالے سے اپنی ترجیحات جو ہیں وہ طے کر چکے ہوں گے اور وہ پارٹی کو آن بورڈ ضرور لیں گے. جو آپ نے فتح کے جشن منانے والے اور بگلے بجانے والوں کی نمائندگی کی ہے تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس کے پاس اقتدار ہو، وسائل ہوں، حکومتی ڈنڈا ہو اور پھر انگلی کے اشارے ہوں تو وہ جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن جیتا کرتی ہیں. یہاں ڈسکا کے اندر اور پنجاب کے اندر لوگوں کا رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ آزادانہ ان کو حق دیا گیا تھا. نہ کسی نے ڈنڈا چلایا، نہ کوئی حکومتی خزانے کے منہ کھولے گئے اور نہ کسی جگہ پہ حکومتی وسائل استعمال میں لائے گئے. تو وہاں کی حکومت کو سوچنا ہے کہ جمہوریت کا راگ لابتے لابتے کیا جمہوریت جیت کا نام ہے یا جمہوریت رول آف لا کا نام ہے. اگر جمہوریت جیت کا نام ہے تو جمہوریت کی فتح ہو گئی ہے اور اگر جمہوریت جو ہے رول آف لا کا نام ہے تو جمہوریت جو ہے اس کو بڑے آسان طریقے سے پیپلز پارٹی نے کفن پہنا کے تابوت میں بند کر دیا. اچھا جہانگیر صاحب یہ فرماتے ہیں، آپ زراعت کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے جو سیڈز ہیں اس کی جو مختلف کوالٹیز جو سامنے آتی تھی، ہم چھوٹے ہوئے دیکھتے تھے کہ گندم کے وہی بیج تھے جو آج بھی وہی بیج کاشت کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو جاڑ زیادہ کرنا ہے، فصل کو بڑھانا ہے اگر ہم نے تو اس کے جو بیج ہے اس کے اوپر ریسرچ جو ہمارے اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں فیصل آباد ایگریکلچر کے زیر اہتمام چلتے ہیں ان میں کوئی جدت نہیں آ رہی، اس کے اوپر کیوں نہیں حکومت توجہ دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ شاید آپ کو ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے کہ وہی بیج ہے تو آپ اپنے بچپن کی 4 ورائٹیز کا نام بتا دیں اور آج بوئی ہوئی 4 ورائٹیز کا نام بتا دیں. اس وقت جو وہ نئی ورائٹیز کاشت کی گئی ہے ان کے اگر آپ کو نام معلوم نہ ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اکبر جو ورائٹی ہے وہ اسی سال انٹروڈیوس ہوئی ہے. فخر بکھر ایک ورائٹی کا نام ہے جو اسی سال بیج کی انٹروڈیوس ہوئی ہے. اناج ایک ورائٹی کا نام ہے جو اسی سال نئے بیج کی ورائٹی
इंट्रोड्यूस हुई है और इन वैरायटीज़ की आप फील्ड में जाके देखें यील्ड पिछली वैरायटीज से कितनी बेहतर आ रही है। फारूकी साहब मुझे वहीद करते हैं बेटे, छोड़ दो ना। जी जी फारूकी साहब कर लेते हैं भाई, सब बहस ना करेंगे। चले जी फारूकी सब ये बताएं जी जी। ये जो कल रात का जो इलेक्शन है इस पे कौन जीता कौन हारा एक अलग बात है, लेकिन वोटों का अगर आप देखें उनकी डिवीजन जो देखें उसमें जो पीडीएम टूट के लड़ी है आपके साथ, यानी दो उनके अपने अपने कैंडिडेट लड़े हैं। पीडीएम आने वाले दिनों में एक बार फिर इकट्ठा होने जा रही है, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम पे जा रही है, तो क्या आप नहीं देख रही कि आने वाले दिनों में सीट्स पर जमीन इंतखाबात में और पार्लियामेंट में हुकूमत के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं? पहली बात तो ये है कि आने वाले वक्त का स्वाय अल्लाह को किसी का नहीं पता, और परवरदिगार ये समझता है कि रमज़ान के महीने में हर किस्म की शैतानी सोच जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, शैतान कैद हो जाते हैं। तो जब शैतान आज़ाद होंगे तो उनका हम लाया अमल तय करेंगे। जी जी वो वाकई बच्चे को नहीं पता, शहर का बच्चा है। आज सुबह हमने एक सर्वे किया है जी गालम मार्केट में, वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक स्टॉल लगा हुआ है सस्ते रमज़ान के बाद। वहाँ पे 3 आइटम्स सब्जी की रखी गई हैं, कद्दू, भिंडी और बैंगन। लीमू वहाँ पे नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा लीमू क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं लीमू की रिप्लेस हमने बैंगन रखी है, उसका बताऊँगा। ये हाल है आपके डिपार्टमेंट का। मैं आपको नाम लिख बता रहा हूँ, गालम मार्केट आपके सस्ते रमज़ान के बाद। ये आपकी लाहौर जैसे शहर में जहाँ चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, आप उसकी ये हाल हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में आप मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, आपने यकीनन किसी जगह पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस वक्त 16 आइटम ऐसे हैं जो सस्ते बाज़ारों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडाइज रेट पे मुहैया कर रही है, और उसमें 16 आइटम्स में तमाम सब्जियां शामिल हैं और कुछ फल शामिल हैं और लीमू भी उनमें शामिल है। क्योंकि शायद आपने नहीं किया तो अभी यहाँ से चले चलते हैं कहीं दो अभी चले चलते हैं। मैं इसकी क्लैरिटी सिर्फ दे दूँ, एक मिनट मैं क्लैरिटी ये दे दूँ कि चूँकि इब्राहिम लकी ने जिस तरफ इशारा किया, चूँकि शुरू में जो हमारा रमज़ान बाज़ार जो है वो हमने कायम किया तो लीमू हमारी लिस्ट का कंपोनेंट और कंटेंट था, लेकिन लीमू की शार्टेज और ओवरऑल महंगा होने की वजह से उसको हमने, चूँकि ऑफ सीज़न था, इंपोर्ट हो रहा था, उस हवाले से वो जो बैंगन की निशानदेही कर रहे हैं उसमें ये डिस्कस हुआ कि कौन सा आइटम रिप्लेस किया जाए और किस तरह से वो हमारी आवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है उससे मैच करे। तो फिर लीमू की जगह बैंगन रिप्लेस हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि लीमू माइनस कर दिया जाए। लीमू के ऊपर जो सब्सिडी थी उस सब्सिडी को माइनस किया गया, लेकिन ऑप्शनल कर दिया गया कि लीमू उस मार्केट में आएगा लेकिन हुकूमती सब्सिडी में नहीं होगा, उसका अल्टरनेटिव वेजिटेबल के तौर पे एक और ऑप्शन दे दिया गया। लेकिन जो अगर गालिब मार्केट हो या कहीं भी रमज़ान बाज़ार में वो तो हुकूमती तरजीहात से हट के कोई चीज़ फ़रोख्त हो रही है तो उसको देखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और आपने निशानदेही की है, बजाय इसके कि हम शर्तें लगाएं, हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए वहाँ जाके जहाँ कोताही है उसका हम इलाज करेंगे और जवाब दें हम आपको। और जो हुकूमत कहती है, हुकूमत को हर हाल पे उस पर अमल करना है, और अगर इंतज़ामिया सुस्ती करती है और हुकूमती विजन से हट के कोई अपना असर नौ को ड्रामा होता है वहाँ, तो अवाम और हुकूमत के दरमियान वो इंतज़ामिया फिर बददिली पैदा करती है, जिसकी हर हाल में हम हौसला शिकनी करना चाहते हैं। ना ये वज़ीर आला का मिशन है, ना वज़ीर आज़म का, ना चीफ सेक्रेटरी का। अगर इंतज़ामी कोई कोताही है तो उसको हमें देखना चाहिए,
اور इंशाल्लाह हम देखेंगे और उसका ज़ाला बारी बारी कर लें, सवालों के जवाब दे के जाएंगे। डॉक्टर साहब 10 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो नून लीग कह रही थी कि यहाँ पर धुंध आ गई है। अब कराची के इलेक्शन में आप कहेंगे धुंध आ गई, धुंध लेकर कौन आता है, कहाँ से आता है? पहली बात तो ये है कि जिनकी आंखें काम करती हैं उनको ये नज़र आना चाहिए कि डस्के में धुंध थी तो धुंध आई थी, और अगर कराची के अंदर 6 बजे तक रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो समंदर की धुंध नहीं होती, समंदर की नमी होती है। वो धुंध और नमी में फ़र्क वाज़िया होना चाहिए। और ये पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग जो मैच है, पीटीआई उसके अंदर स्टेक होल्डर थी, इस इलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट हमारी सीट थी, लेकिन उसको हकूमती वहाँ की जो सरपरस्ती रही और जिस तरह से वहाँ इलेक्शन के अंदर वायलेशंस हुई इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स की, उसमें इलेक्शन कमीशन को बहसीते अदारा भी अपने वहाँ के अमले के हवाले से भी जायज़ा लेना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर हर जमात ये कह रही है कि वहाँ पे कायदो ज़वाबत की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई हकीकत भी होगी। डॉक्टर साहब ये बता दें, लास्ट बेटे डॉक्टरों की जो तंजीमें हैं उन्होंने कल ये मुतालबा किया कि कर्फ्यू की तर्ज का जो है लॉकडाउन किया जाए, वरना ईद के बाद जो है हालात जो है ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान है और शहबाज शरीफ साहब भी ये बयान दे रहे हैं कि ईद के बाद हुकूमत को सरप्राइज देंगे, तो सियासी जमातें जो हैं कोरोना को क्यों सीरियस नहीं लें? अच्छा डॉक्टर साहब इसी के साथ जी जी 21 रमज़ान को यौम अली का जुलूस है, हज़ारों लोग यौम अली के जुलूसों में शामिल होंगे, आज 17 रमज़ान होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी? गवर्नमेंट ये जुलूस निकालने की इजाज़त देगी या नहीं देगी? देखिए, इसके हवाले से लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और ओवरऑल हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो मिल बैठ के एक लाअमल तय कर रही हैं। जो एतकाफ़, शबीना की महाफ़िल और मसाजिद के अंदर हमारे पिछले साल SOPs थे, उन SOPs को इफ़ेक्टिवली हुकूमत जो है वो एम्पावर करने जा रही है। जहाँ तक यौम अली के जुलूसों का है तो SOPs के हवाले से मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स, उलमा हजरात और वो तमाम जो तंजीमें हैं उनके साथ बैठ के एक कंसल्टेशन प्रोसेस जो है हुकूमती सतह पे शुरू है। और हमें इस बात का एहसास है कि उनको अपने मजहबी अकायद की अदायगी उनका हक है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जानों की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मिल बैठ के कोई आसन फैसला हम करेंगे जिससे जो है वो कोरोना से भी बचें और उनकी जानें भी महफूज रहें। अच्छा डॉक्टर साहब याद रखिएगा कि SOPs के हवाले से हुकूमत बार बार कह रही है कि समझी करेंगे। अब तो फौज को आए भी तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। आप अभी जाके देख लें, अगर लिबर्टी मार्केट ले लें, अनारकली ले लें, इजरा बाजार ले लें या अंदरून शहर ले लें, हर जगह पे मोर देन 50% लोग इन मार्केट्स में इस वक्त भी बगैर मास्क के फिर रहे हैं। जो बंद मार्केट्स हैं जहाँ पर हुकूमत एंट्री एग्जिट पे चेकिंग कर सकती है, क्यों कोई रजाकार पुलिस या दीगर जो इदारे हैं क्यों नहीं चेकिंग कर रहे और लोगों को क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन कर रहे हैं, या बिल्कुल वेट हो रहा है कि जब इंडिया वाले हालात हो जाएंगे तो फिर ही हुकूमत कहे कि जी अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, फ़ौज पाकिस्तान को इस पूरी कैंपेन का हिस्सा इसीलिए बनाया गया कि लोगों के अंदर डटरेंस आए, खौफ आए, उनके अंदर एक इस गैर जिम्मेदारी के हवाले से एक एहसास आए और उनको बार बार बावर करवाया जा रहा है। लेकिन कौम जो है, मुझे बताएं कि ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे आप कितनों को मास्क दिन में पहनाएंगे? ये एक ऐसी जंग है जिस महाज पे हम लड़ रहे हैं, कोरोना के महाज पे, जिसमें पूरी कौम जो है वो सिपाही है और उस पूरी कौम का हर शहरी सिपाही बन के जब तक उस महाज पे नहीं निकलता, सिर्फ कमांडर या फौज या हुकूमत जो है इस पूरे जहाद के अंदर, महाज के अंदर सुरखरू नहीं हो सकती। फ़ौज पाकिस्तान को
اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پنجاب حکومت کی انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ ہر حال میں آپ ایس او پیز پہ عمل درآمد کروائیں. جہاں کہیں وائلیشن ہو رہی ہے، افواج پاکستان کی ایپیکس کمیٹی کا جو حصہ ہوتے ہوئے اس میں نے سنا ہے وہاں پہ انہوں نے زیرو ٹالرنس دکھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہماری قوم جو ہے وہ امتحان لے رہی ہے افواج کے صبر کا بھی اور حکومت کے صبر کا بھی. تو اگر یہ امتحانی میچ جو ہے وہ جاری رہا تو حکومت کا ڈنڈا جو ہے وہ پھر ضرور چلے گا. اور روزہ دار عوام جو ہیں یہ نہیں ہم چاہتے کہ روزے میں ان کے لیے مسائل پیدا کرے، کیونکہ روزے میں سہولت کاری کی جاتی ہے. تو جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں میں ایگری کرتی ہوں کہ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری ہر جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس کے لیے ڈیلی بیسس پہ آگے تھا کہ کرونا کمیٹی آن کیبنٹ فریکوینٹلی ملتی تھی، ہفتے میں ایک دفعہ ملتی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پہ یہ کرونا ٹاسک فورس جو ہے اس کو ڈیلی بیسس پہ کہا گیا ہے کہ یہ بیٹھیں گے. یہ ان کوتاہیوں کی جو نشاندہی آپ جیسے لوگ میڈیا یا اوور آل ہماری جو انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروسز ہیں وہ دیں گی ہمیں فیڈ بیک، اس کے مطابق آن اسپاٹ ڈیسیژن لیے جائیں گے. تو جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ شام تک ان کو بھی آرام آ جائے گا. جی بول رہے ہیں، جی ان کی سنیں پہلے. جی صوبہ ترقی بھی زراعت کی بیس پہ کرے گا، انشاءاللہ ملک بھی زراعت کی بیس پہ ترقی کرے گا. ٹرینڈ چل رہا ہے کمرشلائز کا، زرعی زمینیں زیادہ سے زیادہ پلازے اور مارکیٹیں اور کالونیاں بن رہی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت صوبے میں ایگریکلچر ایمرجنسی لگنی چاہیے؟ ریڈی لگی ہوئی ہے. دیکھیں ایگریکلچر ایمرجنسی تو پوری طرح لگی ہوئی ہے، اور باقی جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ زرعی زمینوں کو نان زرعی سیکٹر میں نہیں کنزیوم کرنا چاہیے، میں آپ کی اس پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن کریں جس سے ان کی حوصلہ شکنی لاسٹ بیٹے لیٹ ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کی صورتحال ہے، لوگ ایسے پیس پر عمل کریں. تو یہ دوہرا معیار تو ہمارے اداروں کی طرف سے ہے. آپ ایک طرف الیکشن ہو رہے ہیں، ملک میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں مارکیٹوں میں لوگ جو ہے ایسے پیس پر عمل نہیں کر رہے. تو یہ لوگوں کو سکھانا کس لیے؟ الیکشن تو ایک ہی ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا ہے اور سب عوام کو جواب دیں ہیں، قانون کو جواب دیں ہیں، اور عوام کو الیکشن کے اس پروسیس سے یہ آپ کا ویلڈ کنسرن ہے. الیکشن جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا لوگوں کی جانیں اہم ہیں. تو اس پہ ہمیں از سر نو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ زندہ رہیں گے تو الیکشن بھی ہوں گے اور الیکشن لڑیں گے بھی اور ووٹ بھی ڈالیں گے. تو اس کے لیے کوئی حکمت عملی متعلقہ اداروں کو آج سر نو بنانی چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. اور جو کراچی میں عوام نے اس الیکشن کا 21% ٹرن آؤٹ کے بعد یہ بتا دیا کہ ہمیں اپنی جانیں عزیز ہیں، ہمیں الیکشن سے زیادہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو 21% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ آئی اوپنر ہے ان کے لیے جو ہر حال میں اس سچویشن میں الیکشن کروانے پہ بزید ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ درخواست میری وہ جو آپ نے کہا تھا میرے خلاف کارروائی تو شروع ہو گئی ہے، ابھی میرا کچھ نہیں بنا. آج دھمکیاں آئی ہیں مجھے جان سے مارنے کے